الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. قابل صد احترام سرپرست جامعہ، ذمہ داران جامعہ، معلمین و معلمات و عزیز طالبات اور طالبات کے سرپرستوں، والدین، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیر کو یہ موقع عنایت کیا کہ میں یہاں پر تشریف لاؤں اور مستقبل کے بہترین عالمات اور معلمات کے بیانات سنوں. 86 تقاریر یہاں پر ہوئیں، گویا کہ 86 کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی جامعہ کے ذمہ داران کی کوششیں دیکھ کر، معلمین و معلمات کی کوششیں دیکھ کر، اور آپ تمام ماں باپ کا اعتماد اس مدرسے کو لے کر. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچیاں اتنے پیارے انداز میں بغیر ڈرے اس اسٹیج پر آ کر اللہ رسول کی باتیں بیان کر رہی تھی. دل بہت زیادہ باغ باغ ہو گیا کہ یہ ہماری نسل ہے جو آئندہ انشاءاللہ دین اسلام کی خدمت انجام دیں گی. معزز والدین اور معلمین و معلمات، آج کے صدارتی خطاب میں کچھ باتیں آپ حضرات سے متعلق ہیں. میں وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ہم آگ لگاتے ہیں تو ایندھن کے طور پر لکڑی جلائی جاتی ہے یا ہمارے پاس گیس کا استعمال ہوتا ہے. جہنم کی آگ کو سلگھانے کے لیے انسان کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا تاکہ اس سے آگ جلے اور بھڑکے، اور اس آگ میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو تم بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. وتھ فیملی جہنم سے بچنا ہے. جیسے شادی خانے میں جانے کے لیے جب رخصہ آتا ہے وتھ فیملی کا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی چلو سب کے لیے دعوت ہے، آپ بھی چلیے آپ بھی چلیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں بھی وتھ فیملی آؤ، جہنم سے تم وتھ فیملی بچو. یہ اللہ کا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. تو جو سرپرست ہے، ماں باپ ہے، معلمین ہیں، معلمات ہیں، انہیں چاہیے کہ اس آیت پر غور کرے. اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی وہ اسی وقت پاسبل ہے، اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو اچھی تربیت دیں گے. اچھی تربیت جب تک ہم نہیں کریں گے، نہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، نہ ہمارے بچے کامیاب ہونے والے. تربیت کا بہت بڑا انحصار ماں باپ پر ہوتا ہے، ان کے سرپرستوں پر ہوتا ہے بچوں کے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کہ بے شک بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو مشرک بنا دیتے. کون؟ ماں باپ. بچوں کے لیے ماں باپ ہی سب سے بڑے دشمن بن سکتے ہیں جو ان کو جہنم میں پہنچائیں گے، یا ان کے لیے رحمت بن سکتے ہیں کہ اپنی نسل کو جنت کا راستہ دکھائیں گے، جنت کو ان کو پہنچائیں گے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر ایک نگران ہے
اور کل قیامت کے دن اپنی نگرانی کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ آدمی پوچھا جائے گا گھر والوں سے متعلق کہ اس نے گھر والوں کو کیسے تربیت کی، ان کے حقوق ادا کیے نہیں کیے۔ اور اسی حدیث میں عورت کا خاص کر کے ذکر اللہ کے نبی نے کیا اور کہا عورت سے پوچھا جائے گا اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں کہ کیسے اس نے اپنے شوہر کے گھر کو بہتر رکھا، دینی ماحول اس کے اندر پیدا کیا نہیں کیا، اس کے بچوں کی صحیح تربیت کی نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے پوچھنے والا ہے۔ یہ احساس سے ذمہ داری جب ہمارے اندر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے نسل کو کبھی برباد ہونے نہیں دیں گے۔ ہر ماں باپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے نیک ہو، صالح ہو، تبھی جا کر ان کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنیں گے، ان کے لیے دنیا میں رحمت، آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن خواب دیکھنے سے، آرزو رکھنے سے کیا ہمارے بچے نیک و صالح بنیں گے؟ ہرگز نہیں۔ خوابوں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، نہ آرزو سے ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں نیک ماں باپ کا ذکر کیا کہ وہ اپنے بچوں کو نیک و صالح بنانے کے لیے بچے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار تو مجھ کو پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ مریم کی ماں نے دعا کی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میری اس اولاد کو اور اس کی نسل کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اور اسی طریقے سے نیک لوگوں نے دعا کی الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے اللہ، ہمارے رب ہم کو جو بیوی عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے، ایسی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نیک لوگوں نے دعائیں کی اپنے بچوں کے لیے اور کہا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ تو ہماری نسل میں اصلاح فرما۔ یہ نیک لوگوں کی دعائیں۔ بچے نیک کب بنتے ہیں؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعائیں کریں، تب جا کر ہمارے بچے نیک و صالح بنتے ہیں۔ دوسری بات، ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ تربیت زبان سے بھی ہوتی ہے، پریکٹیکل بھی ہوتی ہے۔ یقیناً ہم اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنے کے فکر مند ہوتے ہیں۔ ظاہری حقوق ایک ہوتے ہیں، ایک باطنی حقوق ہوتے ہیں۔ ظاہری حقوق کیا ہے؟ کپڑوں کا انتظام کر دیے، کھانے کا انتظام کر دیے، یہ جانور بھی کرتے ہیں۔ ان میں ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے لیے ان کا عقیدہ صحیح کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں صحیح ہو اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، ان کی اخلاق صحیح ہو اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ یہ باطنی تربیت ہے۔ اور مدرسوں میں ہم ڈالتے ہیں، اسکولز میں ہم ڈالتے ہیں اسی وجہ سے کہ بچوں کو اچھا علم حاصل ہو۔ یقیناً وہاں علم حاصل ہوتا ہے، لیکن تربیت کا ماحول گھر میں ہوتا ہے۔ ماں باپ کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے مثالی باپ کا ذکر اللہ نے کیا۔ لقمان کے نام سے نیک و صالح ایک انسان تھے، اللہ نے ان کے نام سے سورت نازل کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس باپ نے بچے کی کیسی تربیت کی۔ کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عقیدے کی اصلاح ہو گئی۔ پھر باپ ہی نصیحت کرتا ہے بچے کو، کہتا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز کو قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک۔ اور اخلاقی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین میں لوگوں سے جب بات چیت کرو تو اکڑ کے بات چیت مت کرو، اپنے گالوں کو اچکاتے ہوئے چہرے کو پھیر کر بات مت کرو، اور لوگوں میں بلند آواز سے بات چیت مت کرو۔ بلند آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور اللہ کا دل میں ڈر بٹھاتے ہوئے کہا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اے میرے بیٹے اگر تو ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے یا برا کام، چاہے تو اس کو چٹان میں گھس کر کرے، زمین کے اندر جا کے کرے، آسمان میں چڑھ کے کرے، یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ کا ڈر بٹھا رہے ہیں بچے کے دل میں، تو کیا وہ بچہ برا کام کر سکتا ہے؟
یہ والد ہے جن کی تربیت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ماں باپ کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، کیونکہ بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے کاموں کی نقل کرتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ بچی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بازو آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ جب دیکھتا ہے ماں قرآن لے کے پڑھ رہی ہے تو قرآن چھینتا ہے، وہ مجھ کو بھی دو قرآن۔ وہی 2 سال کا بچہ جب دیکھتا ہے اپنے بڑوں کو موبائل میں تو وہ موبائل چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ اس کے بغیر بچے نہ کھانا کھا رہے نہ سو رہے، الٹا ان کی نگاہیں آنکھیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، دماغ خراب ہو رہا ہے، اور پڑھائی سے ان کا جو ہے ان کی دلچسپی ختم ہوتے جا رہی۔ کون بنا رہے ماحول؟ اللہ کے نبی نے کہا بچہ فطرت پر ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی۔ اسی لیے ہماری مسجد کے اندر ایک خطبہ کسی کا تھا تربیت اولاد پر، تو اس میں ایک بات کہی گئی کہ بچوں کو موبائل فون سے دور کریں، یہ پڑھنے کی عمر ہے، بچے بہت ٹیلنٹڈ اور ذہین ہوتے ہیں۔ ایک فیملی کو بات سمجھ میں آئی، 6 سال کے بچے کو انہوں نے ناظرہ میں ڈالا، 8 سال میں وہ بچہ حافظ قرآن بن کے نکلا۔ اسلاف کی یاد آ گئی، امام بخاری وغیرہ کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ 7 سال 8 سال میں حافظ بنے، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ ماحول ایسا ہونا چاہیے بچوں کے لیے گھر کے اندر۔ ان کے والدین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بچوں سے موبائل فون نکال لیے، اور ان کے دادی، ان کے امی اور ہم کھیلنے سے نہیں روکتے ہیں، لیکن وہ آؤٹ ڈور گیمز ہوتی ہیں، انڈور گیمز نہیں ہوتی ہیں۔ آؤٹ ڈور گیمز کھلاتے ہیں تاکہ صحت بھی اچھی رہے، اور ان کا ہم نے ٹائم ٹیبل ایسا بنایا، الحمدللہ بچہ 2 سال میں ناظرہ پلس قرآن کو حافظ حفظ کیا، اور اس کی چھوٹی بہن 8 سال کی ہے، وہ 22 پارے حفظ کر لی۔ کیسے ہوا؟ گھر کا ماحول ایسا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا الحمدللہ ایسا ہوا۔ پیارے نبی نے ایک عورت کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو بلا رہی ہے، آؤ بیٹے میں تم کو ایک چیز دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو واقعے میں اس کو کوئی چیز دینے والی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ کہا اگر تو بلاتی نہیں دیتی تو یہ جھوٹ شمار ہوتا، یہ تیرے گناہوں میں شمار ہوتا۔ یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ تم بچے کو دھوکہ دے کر بلا رہی ہیں تو بچہ آپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے، اور وہ بچہ ابھی کل جھوٹ بولے گا اور اس کے اندر جھوٹ کی جو ہے عادت پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو یہاں پر تربیت کی، بچوں کے ساتھ جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، کیونکہ وہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسجد سے ایک بزرگ نکلتے ہیں، ان کا جوان بچہ ان کے لیے جو ہے جوتا پیر میں رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کا چھوٹا بچہ 2-3 سال کا وہ فوراً اپنے باپ کے چپل لا کے اپنے باپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بچے ہمارے کہنے سے زیادہ ہماری کاپی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے سب سے بڑے ہیرو ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم ان کے سامنے اچھا اسوہ پیش کریں گے تو بچے اچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنے دوست و احباب کا بھی انتخاب کرو تو اچھے سے کرو، کیونکہ جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو بچوں کو تعلیم دی گئی کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کا احترام کریں، اس سے بھی ماں باپ کو ثواب پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر علماء نے نقطہ یہ پیش کیا، اگر ہمارے دوست و احباب بچے ہمارے دیکھتے رہتے ہیں، جن سے ہم ملاقات کرتے ہیں، اگر وہ پیوٹ ہو، گنجوٹی ہو یا پھر غیبتیں کرنے والے ہیں، تو وہ بچے بھی وہی سمجھیں گے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ کی یہ صحبت تھی، ہم کو بھی ایسی صحبت اپنانی چاہیے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے جائیں گے تو وہ ان کو غلط رہنمائی کریں گے۔ اگر ہماری صحبت اچھی ہوگی، ہمارے مرنے کے بعد بچے ہمارے دوست احباب سے ملاقات کریں گے تو وہ دوست احباب اپنے دوست کے بچے کو صحیح رہنمائی کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا، وہ بیوہ تھیں، ان کے پہلے کے شوہر کے بچے تھے، اللہ کے نبی ان کی پرورش بھی کرتے تھے، تو ان میں سے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا سلمہ۔ تو اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی آئے کھانا کھانے کے لیے، چھوٹے سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کو ان کے پکڑ لیا اور کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلی، قریب سے کھاؤ۔ دیکھیے پریکٹیکل تربیت کا ماحول گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی۔ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی جا رہے ہیں،
کہ ایک کھجور نظر آیا، وہ اٹھا کر کھا لیے. حسن رضی اللہ عنہ کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھوکو تھوکو. کیوں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، آپ میرے خاندان کے، اور میرے خاندان پر صدقہ حرام ہے. ہم صدقہ کا کھجور نہیں کھا سکتے. ہو سکتا ہے یہ بیت المال کا ہو، صدقے کا کھجور ہو، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. کب تربیت کر رہے ہیں بچے کی؟ بچپن میں. کون کر رہے ہیں؟ نانا تربیت کر رہے ہیں. تو گھر کے اندر ماحول ہم ایسے بنائیں کہ ہم نماز پڑھیں تو بچوں کو ساتھ لے کر نماز پڑھیں. ہم صدقہ و خیرات کریں بچوں کے سامنے، اور ان کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کرنے لگائیں تو وہ بچے صدقہ کرنے والے بنیں گے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. جب آپ بچے کو اس کے سامنے دیں گے لوگوں کو تو وہ سیکھے گا دینا. آپ دیکھیں گے بہت سے پیشہ ور عورتیں ہیں جو مانگتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو بزنس بنا لیے. آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے. کیوں لے کر آتے ہیں؟ کہ لوگوں کو ترس آ کے ہم کو پیسہ زیادہ دے. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو بچوں کو تم لا رہے ہیں یہ بچے تم کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک کل یہ دینے والے نہیں، یہ زندگی بھر مانگنے والے بنیں گے. یہ ماں باپ کا اور ان کی تربیت کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھے، اور نعمت ہے بھی، دنیا کی زینت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دنیا میں اگر یہ رحمت بننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ایسے مدرسوں میں اپنے بچوں کو ڈالیں جس میں آپ کو عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی بتائی جاتی ہے، اور جس میں آپ کے بچوں کو بتایا جاتا ہے اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے. انسانیت مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے. تو مدرسوں کو کبھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. یہ معصوم بچیاں اتنی عمر میں جو بغیر ڈرے یہاں پر آ کر اللہ رسول کی باتیں کرے ہیں، ہم بھی اتنی عمر میں نہیں کر سکتے تھے. ہم کو بھی مدرسوں کے اندر بعد میں ٹریننگ ملی. تو یہ بچوں کو جب اتنی معصوم عمر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، 86 بچیاں، مطلب 86 گھر یا کم سے کم 50 گھروں کی بچیاں ہیں، اور یہ ادارہ یہاں کھلا الحمدللہ. ماں باپ ہے ہمارے، جو بھی یہاں پر اساتذہ ہے، شیخ صدیق صاحب ہو، عبداللہ صاحب ہو، قاسم صاحب ہو، ان کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی. ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، بچوں نے ادارہ بنایا، اور اس ادارے سے اتنے گھروں میں دین کی تعلیم عام ہو رہی ہے. یہ سب ان کے حق میں بھی صدقہ جاریہ ہے، ان کے اساتذہ کے حق میں صدقہ جاریہ. اور آپ ماں باپ نے جو اعتماد کیا ہے اس ادارے پر، انشاءاللہ آپ کو بھی یہ اجر عظیم ملے گا، کیونکہ آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کی، ان کو صحیح راستہ دکھایا، اور یہ بچے آپ کے کل انشاءاللہ بڑے عالمہ بنیں گے، اور لوگوں کو سدھار لانے کے لیے لوگوں کے درمیان کوششیں کریں گے. اگرچہ کہ لوگوں کے نظر میں دنیا پرستی، مادیت کا غلبہ اس طرح ہے کہ دین کی تعلیم کو وہ جو ہے گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آخرت میں کام آنے والی یہی تعلیم. تو لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دے، اور 10 سال کے بھی ہو جائیں نماز پڑھنے میں کوتاہی کریں تو وہ ان کو آپ سزا دے سکتے ہیں. ان کے بستروں کو الگ کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان تعلیمات میں بہت سی حکمتیں ہیں. تو لہٰذا گھر کا ماحول ہم درست کریں. اکثر کیا ہوتا ہے کہ میں مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، مدرسے میں کتنی بھی اعلیٰ تعلیم ہو جائے، اسکول میں، کالج میں کتنی بھی اعلیٰ تعلیم ہو جائے، اگر ماحول بچے کا صحیح نہیں ہے گھر میں یا محلے میں، تو اس کو بگڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. مدرسے کی میں ایک بات بتاتا ہوں. ایک بچہ بہت ذہین تھا، حافظ قرآن بنا، عالمیت میں بھی آیا، لیکن رات میں ایک دفعہ چیکنگ ہوئی تو اس کے سامان میں شراب کے باٹل نکلے، شراب کے باٹلز نکلے. مدرسے والے پریشان کہ بھئی یہاں تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اتنا ذہین بچہ، بظاہر اتنا اچھا سمجھ رہے تھے. تب اس کو بعد میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہمارا جو گھرانہ ہے وہ جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں اوپن مائنڈ والے، اصل میں وہ مائنڈ بند والے رہتے. تو ان کے گھر کے اندر باپ، بیٹے، عورتیں مل کے شراب پیتے ہیں. تو بچوں کے اندر بھی وہ اثر آیا، اور اس نے احتیاط اس لیے کی کیونکہ مدرسے کا اس نے اہتمام کیا، مدرسے کا احترام کیا، اساتذہ کا احترام کر کے رات میں چھپ کے پیتا تھا. لیکن اس کی صحبت میں چند بچے بھی بگڑ گئے تھے. اب آپ دیکھیے
اتنی محنت اساتذہ کر رہے مدرسے میں، ماحول کا، گھر کا اثر ایسا ہے، گھر کے ماحول کا اثر ایسا ہوا بچے پر کہ وہ حافظ بننے کے باوجود اس کی وہ لت ختم نہیں ہو رہی۔ ماں باپ 18 سال تک محنت کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ایسے کالجوں میں ڈالتے ہیں بچوں کو جہاں کا ماحول اتنا بگڑا ہوا ہوتا ہے کہ 2 سال کی پڑھائی 18 سال کی محنت اور پانی پھیر دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کو ہم نے غلط ماحول فراہم کیا، چاہے محلے کا ہو، چاہے وہ کالجز کا ہو یا گھر کا ہو۔ اس پر ماں باپ کو کڑی نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بچے آپ کے لیے رحمت بھی بننے والے ہیں، زحمت بھی بننے والے ہیں۔ اگر ہم عقل مند ہیں تو ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے، صحیح ان کو طریقے سکھائیں گے، تاکہ یہ بچے ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو میں مختصر کرتا ہوں، اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے کہنے سننے میں اخلاص للہیت عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک و صالح بنائے، ہماری اولاد کو صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نسل کو بت پرستی سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے، برے اخلاق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جو بھی یہاں پر پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جن کو پڑھائیوں میں دشواریاں اور رکاوٹیں آ رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی تکالیف کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا دم آخر اور قیامت تک اللہ اس کو آباد رکھے، اسے اسی طرح قرآن و سنت کے دعوت دینے والوں کو اللہ نکالے، اور یہاں کے اساتذہ، معلمین، معاونین اور جو بھی اس کے خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور جو بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو یہاں بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔